حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون مصر رامیس نے ایک خواب دیکھا، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے دربار کے تمام نجومیوں اور کاہنوں کو بلا کر اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ ان سب نے اپنی اپنی پوتیاں نکال کر حساب لگانا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے فرعون مصر سے کہا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون یہ سن کر بڑا پریشان ہوا۔ اس نے اسی وقت پورے ملک میں اعلان کروا دیا، آج سے بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ یوں ملک بھر میں بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کیا جانے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے اس کی خبر کسی کو نہ ہونے دی، انہیں لوگوں سے چھپا کر رکھا۔ پھر ایک دن اللہ جل جلالہ کے حکم سے انہیں ایک چھوٹے سے صندوق میں بند کر کے نیل کے دریا میں بہا دیا۔ صندوق نیل کی لہروں پر بہتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی بہتے ہوئے صندوق کے ساتھ کنارے کنارے چلتی جا رہی تھیں۔ یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے باغ کے ساتھ آ لگا۔ اس وقت فرعون کی ملکہ آسیہ وہاں موجود تھی۔ جب اس نے ایک صندوق کو بہتے ہوئے دیکھا تو اپنی کنیزوں کی مدد سے اسے باہر نکلوایا۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ لیٹا ہوا تھا۔ ملکہ آسیہ کو بے اختیار اس بچے پر پیار آ گیا۔ انہوں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی خود حفاظت فرمائی تھی۔ ملکہ آسیہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اسے یوں لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا دے دیا ہے۔ اتنے میں بچہ رونے لگا، شاید اسے بھوک لگ رہی تھی۔ بچے کو مختلف دودھ پلانے والیوں کے سپرد کیا گیا، مگر بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ یہ دیکھ کر بچے کی بہن نے کہا، میں ایک عورت کو جانتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ بچہ اس کا دودھ ضرور پیے گا۔ ملکہ آسیہ کے حکم پر اس عورت کو بلایا گیا۔ یہ عورت اس بچے کی ماں تھی۔ جب انہوں نے بچے کو دودھ پلایا تو بچہ دودھ پینے لگا۔ یوں وہ بچہ فرعون کے محل میں پرورش پانے لگا۔ ملکہ آسیہ اسے بہت پیار کرتی تھی۔ محل میں پرورش پا کر وہ بچہ جوان ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم بنی اسرائیل پر مصریوں کا ظلم و ستم دیکھتے انہیں بڑا دکھ ہوتا، ان کا خون کھولنے لگتا۔ وہ چاہتے کہ کسی طرح اپنی مظلوم قوم کو ان ظالم مصریوں کے ظلم سے بچایا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو بڑے طاقتور اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ وہ اسرائیلیوں کی مدد کرتے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمت، جرت اور طاقت سے نواز رکھا تھا۔ ان کے فیصلہ کرنے کی قوت بڑی مضبوط تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم صحت مند تھا، آپ کا قد بھی لمبا تھا، آپ طاقتور اور بڑے ہی خوبصورت جوان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر شہر میں نکل جایا کرتے تھے تاکہ حالات کا جائزہ لے سکیں۔ اگر کسی بنی اسرائیلی پر کوئی ظلم ہو رہا ہوتا تو آپ اس کی مدد کرتے اور اسے چھٹکارا دلاتے۔ ایک دن آپ بازار میں چلے جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مصری ایک بنی اسرائیلی سے جھگڑ رہا ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کر غصہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیلی کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ ادھر بنی اسرائیلی نے بھی آپ کو آتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مصری کو ایک تھپڑ مارا۔ مصری اسے برداشت نہ کر سکا، وہیں گرا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا بڑا دکھ ہوا۔ آپ کا اسے قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اس قتل سے شہر میں شور مچ گیا۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے چلے جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ کل والا بنی اسرائیلی آج پھر ایک مصری سے جھگڑ رہا تھا۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بنی اسرائیلی پر بڑا غصہ آیا کہ یہ ہر روز دوسروں سے جھگڑتا رہتا ہے۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھے۔ وہ سمجھا کہ مجھے مارنے لگے ہیں۔ وہ چلایا، کیا تم مجھے بھی کل والے مصری کی طرح قتل کرنا چاہتے ہو؟ مصری نے جب یہ سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قاتل ہیں تو وہ بھاگا اور فرعون سے ساری بات کہہ دی۔ فرعون غصے میں آ گیا اور بولا، موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اس وقت دربار میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جو بڑا نیک تھا۔ اس نے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ساری بات کہہ دی اور کہا، آپ مصر سے چلے جائیں ورنہ فرعون آپ کو قتل کروا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی سے مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر کرتے کرتے وہ مصر سے بہت دور نکل گئے۔ وہ اکیلے ہی بھوکے پیاسے سفر کرتے رہے۔ ننگے پاؤں ہونے کی وجہ سے پاؤں کے تلوے زخمی ہو گئے تھے۔ درختوں کے پتے اور پھل کھا کر گزارا کرتے۔ یوں سفر کرتے ہوئے مدین پہنچ گئے۔
آبادی سے باہر ایک کنواں تھا جہاں سے لوگ پانی بھرتے تھے۔ وہاں طاقتور مرد اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے اور دو لڑکیاں ایک طرف کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں اور اپنی بکریوں کو اس طرف جانے سے روک رہی تھیں۔ جب وہ مرد اپنی بکریوں کو پانی پلا چکے تو انہوں نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر کنویں کے منہ پر رکھ دیا اور اپنی بکریوں کو ہانکتے ہوئے چلے گئے۔ لڑکیوں نے آگے بڑھ کر کنویں کے منہ سے پتھر ہٹانے کی کوشش کی۔ پتھر بہت بھاری تھا، ان سے اٹھ نہ سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہیں لڑکیوں پر ترس آ گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کنویں کے منہ سے بھاری پتھر اٹھا کر نیچے پھینکا، پھر ڈول سے پانی نکال کر بکریوں کو پلانے لگے۔ جب بکریوں نے پانی پی لیا تو وہ لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر گھر چلی گئیں۔ جب لڑکیاں گھر پہنچیں تو انہوں نے سارا واقعہ اپنے باپ کو بتایا۔ یہ سن کر بوڑھے باپ نے کہا، جاؤ اس نوجوان کو لے کر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے کہ اتنے میں وہ لڑکیاں وہاں پہنچیں اور بولیں، آپ کو ہمارے ابا جان بلا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے ساتھ ان کے گھر گئے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، اے نوجوان، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے نظر بھی نہیں آتا، کیا تم میری بکریوں کی رکھوالی کا کام سنبھال سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر رضامند ہو گئے اور ان کی بکریوں کی رکھوالی کرنے لگے۔ یہ بزرگ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر تم 8 سال تک میری بکریاں چراؤ گے تو میں تمہاری شادی اپنی ایک بیٹی سے کر دوں